لاتا ہے، مشرق سے نور آتا ہے اور روشنی مشرق سے پھیلتی ہے۔ دنیا اگر اندھیرے میں ڈوب جائے، سورج نہ نکلے، اللہ تعالیٰ اس کائنات کے اوپر سورج کو طلوع نہ کرے، ساری کائنات اندھیرے میں ڈوب جائے گی اور چند ہفتوں کے بعد وہ ٹھنڈی ہو کر مردہ اور ختم ہو جائے گی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اے لوگو قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا، اے لوگو تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ اگر ہمیشہ کے لیے رات رکھے، ہمیشہ کے لیے سورج ڈوب جائے اور روشنی ظاہر نہ ہو، من يأتيكم بضياء، اللہ اگر ہمیشہ کے لیے سورج کو ڈبا دے تو تم میں کون ہے جو سورج کو نکال سکے اور روشنی لا سکے؟ یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہ سورج کو ڈباتا ہے، تاریکی کو لاتا ہے، سورج طلوع کرتا ہے اور تاریکی کو ختم کرتا ہے۔ زندگی کا یہ نظام اگر اللہ بدل دینا چاہے تو دنیا میں کسی میں طاقت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اگر سورج ڈوب جائے، اندھیرا ہی اندھیرا قائم ہو جائے تو دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے جو روشنی لا سکے، اور اگر سورج ہمیشہ طلوع ہی رہے، رات نہ آئے تو دنیا میں کون ہے جو رات لائے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَبِرَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے رات کو بنایا، دن کو بنایا، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ رات کے اندر تم آرام کرو، وَلِتَبْتَغُوا، اور دن کے اندر تم روزی اور معاش کو تلاش کر سکو۔ میرے بھائیو، جب سورج نکلتا ہے دنیا کے اندر زندگی کی ایک دور شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ گھنٹے پہلے تک ساری کائنات سوئی ہوئی تھی، پرندے سوئے ہوئے تھے، درندے سوئے ہوئے تھے، ساری انسانیت کھاتے پر گوشت میں مست تھی۔ سورج ابھی طلوع ہوا، زندگی کی وہ دور شروع ہو گئی کہ سڑکوں پر حرکت نظر آ رہی ہے اور جنگل بیابان میں پرندے اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ زندگی کے آثار سورج سے ایسے جڑے ہوئے ہیں۔ سورج شروع ہوا، زندگی کے اندر ایک دور شروع ہو گئی اور ایک حرارت زمین کے اندر پیدا ہو گئی۔ سورج شروع ہوا، درختوں نے اپنے پروٹین اس سے حاصل کیے، وہ بڑھنا شروع ہوئے۔ کھیتوں کے اندر کھیتیاں سورج سے بڑھ رہی ہے، گھروں میں مٹھاس سورج کی وجہ سے آ رہی ہے۔ دنیا کا ایک نظام، بہت بڑا نظام کائنات کا سورج سے متعلق ہے۔ سورج کی روشنی آتی ہے تو ہم فرق کر سکتے ہیں لکڑی اور سانس میں کیا فرق ہے۔ سورج کی روشنی سے ہم پہچان سکتے ہیں دوست کون ہے اور دشمن کون ہے۔ سورج کی روشنی سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ راستہ چلنے کا کون سا ہے اور گرنے والا گڑھا اور کھائی کون سی ہے۔ اس سورج کے ذریعے یہ معلوم ہوتا ہے، اچھے اور برے کی ہمیں تمیز ہوتی ہے، دوست اور دشمن کی تمیز ہوتی ہے، چلنے والا اور نہ چلنے والے راستے کی تمیز ہوتی ہے، سانپ اور لاٹھی میں تمیز ہوتی ہے، پتھر اور کوڑے میں تمیز ہوتی ہے۔ یہ سورج جب طلوع ہوتا ہے دنیا کی پوری چیزیں ہم پر ظاہر ہو جاتی ہے، کھڑا اور چھوٹا الگ الگ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک جب دنیا پہ تاریکی آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس تاریکی کو ہٹانے کے لیے سورج لاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے انسان کے سینے میں جو دل رہتا ہے اس دل کے اوپر بھی تاریکی آ جاتی ہے، اس دل کے اوپر بھی اندھیرا آ جاتا ہے۔ اس دل میں جب اندھیرا آ جاتا ہے تو ظلم اور انصاف کا فرق ختم ہو جاتا ہے، اچھے اور برے کا فرق ختم ہو جاتا ہے، شراب اور دودھ کا فرق ختم ہو جاتا ہے، چوہے اور پیسہ کمانے کا فرق ختم ہو جاتا ہے، سود اور تجارت کا فرق ختم ہو جاتا ہے، نکاح اور زنا کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ نے کائنات کی زندگی کے لیے یہاں سورج کو طلوع فرمایا، انسان کی دل کی کائنات کو روشن کرنے کے لیے اللہ نے قرآن کے سورج کو طلوع فرمایا، دلوں کی اندھیری دنیا کو منور کرنے کے لیے قرآن کو اللہ نے طلوع فرمایا۔ اب قرآن نے بتایا کہ لوگوں انصاف کسے کہتے ہیں اور ظلم کسے کہتے ہیں۔ قرآن نہ ہوتا تو ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ اس دنیا کا خالق کون ہے۔ قرآن نے بتایا کہ اس دنیا کا خالق اللہ ہے۔ یہ آسمانوں کو اٹھائے کس نے رکھا، یہ زمین کو بچھائے کس نے رکھا، یہ بلند و بالا پہاڑ کس کے قبضے قدرت میں ہے، یہ آسمان کی بلندیوں تک ابھرے ہوئے درخت کو کس نے بنایا، یہ چھاٹے مارتا ہوا سمندر اور یہ بل کھاتی ہوئی دریا، یہ تپتے ہوئے صحرا اور اس کے اندر رہنے والے سارے مخلوقات، یہ سب کے سب اگر ہم کو معلوم ہوئے کہ ان کا
خالق کون ہے تو یہ قرآن میں آ کر ہمیں بنایا بتایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی پیدائش کے اندر، واختلاف اللیل والنہار، دن آ رہا ہے رات جا رہی ہے، والفلک التی تجری فی البحر، چھاٹے مارتے ہوئے بکھرے ہوئے سمندر کے اوپر جب کشتی بامبے کے ساحل سے نکل کر نیو یارک کے ساحل سے ٹکراتی ہے، اللہ فرماتا ہے اسے کون لے کر چلتا ہے؟ بما ينفع الناس، یہ ساری چیزیں اس کے اندر لوگوں کا نفع ہے. یہ اللہ کی وحدانیت اور اس کو بتا رہی ہے کہ اس کائنات کا خالق کون ہے. میرے بھائیو، قرآن کریم نے آ کر دلوں کی دنیا کو منور کر دیا. قرآن نے آ کر یہ بتلایا کہ دنیا کا خالق کون ہے. اگر قرآن نہ ہوتا یہ انسانیت بھٹکتی پھرتی، یہ انسانیت طے نہیں کرتی کہ اس کائنات کو چلانے والا کون ہے، اس کائنات کا نظام کس کے ہاتھ میں ہے. کیونکہ اگر انسان کو اگر یہ نہ معلوم ہوتا تو وہ کس کی عبادت کرتا. دنیا کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے سورج کو نکالنے والی ذات دنوں کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے قرآن کو نازل فرمایا. میرے بھائیوں، ابھی جو مہینہ گیا وہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. نزول قرآن کا مہینہ ہے. دنیا میں کتنے صحیح سے کتابیں اللہ نے نازل فرمائی، سب کی سب رمضان المبارک کے اندر نازل ہوئی ہے. تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ، جتنے بھی آسمانی کتابیں اور صحیفے ہیں سب کے سب اللہ نے رمضان مبارک میں نازل فرمایا. 21 رمضان مبارک ہر ہجرت کی چوٹی پر قرآن کریم کی سب سے پہلے آیت شروع ہوئی کہ انسانیت کے لیے سب سے بڑی نور ہدایت کا سامان 21 رمضان مبارک غار حرا کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل امین نے کہا ہے کہ حضرت جبرائیل کا آنا چاہتا ساری دنیا کے لیے ہم کو ہدایت کا پیغام، دلالت و گمراہی، خود پرستی، وطنیت، ظلم، جبر، تشدد اور ساری چیزوں کے خاتمے کا ذرا اعلان رمضان مبارک سے نہیں ہوا. دلوں کی دنیا کو منور کرنے والا قرآن یہ رمضان مبارک سے ملا. اور آپ غور کیجیے کہ ساری رمضان مبارک کی تحت قرآن کی وجہ سے ہے. قرآن رمضان میں نازل ہوا، اللہ نے پورے مہینے کی اہمیت کو بڑھا دیا. یہ مہینہ اتنا بارکت ہو گیا کہ 3 جانے والی نے شکست کو ہونا پڑا. یہ مہینہ اتنا بارکت ہو گیا کہ جس اجرے میں قرآن نازل ہوا اس اجرے کو جہنم سے براتی والا کرا فرمایا. جس رات میں قرآن نازل ہوا 1000 مہینے سے بہتر قرآن خراب پاتی. جس شہر میں قرآن نازل ہوا وہ القرى مکہ المکرمہ شہروں کی ماں بنا دیا گیا. لوگ اپنے دل میں تمنائیں پالتے ہیں کہ زندگی میں ایک بار مکے کی زیارت ہو جائے اور اللہ کا گھر دیکھے. میرے بھائیوں، مکے میں کیا ہے؟ مکے میں شدید پہاڑ ہے، مکے میں سطح ہوا پہاڑ ہے، مکے کی عرضوں پر ان کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ کے قرآن کے وہاں اترنے سے، بیت اللہ کے وہاں موجود ہونے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پیدا ہونے سے اس کے اندر یہ ساری رانیاں یہ رمضان مبارک کی جتنی روزے ہیں قرآن کو پھیلنے لیے. میرے بھائیوں، یہ رمضان مبارک کے رہے رمضان مبارک کا ثواب اور پھر اس کے بعد عید کے جو تمام ہے، عید کی خوشیاں ہیں کہ اللہ نے ہم کو قرآن میں دی. قرآن کے علاج کو دیکھیے، جس ذات کے اوپر یہ قرآن نازل ہوتا ہے وہ ذات سید الانبیاء کا راستہ اور جس کے ذات قرآن کریم لے کر آ رہی ہے وہ سید الملائکہ جبرائیل امین کہلا ہے. اس امت کو نازل فرمایا گیا، اس امت کو فرمایا گیا خیر امت فرمایا. قرآن نے اللہ نے جوانی میں ذکر کر دیا قوم خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت کا ذکر کر دیا گیا. قرآن کا نزول اس امت کے لیے امت کے لیے اضافہ ہوا. صحابہ نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، اپنی زندگیوں میں لگایا. دنیا کے جن پیشے میں گئے اللہ نے کامیابی سے وہ دیا. میرے بھائیوں، رمضان مبارک ہمیں پیغام دیتا ہے، رمضان مبارک ہمیں سبق دیتا ہے. رمضان مبارک ایسا نہیں کہ 8 مہینوں کی مہینہ آیا اور چلا گیا، ایک ایمان والا روزے رکھ لیا اور خوشیاں بنا کر سال کو مکمل کر دیا. میرے بھائیوں، اسلام کا کوئی عمل، اسلام کی
اندر کوئی سبق اور پیغام اور میسج اور داخلہ جاتا ہے۔ اسلام کے اندر ہر چیز کے لیے ایک سبق اور میسج دنیا کو دیا گیا اور مبارک کے ذریعے کچھ مقاصد ہمیں قرآن کے بتائے، اللہ کے ذریعے بتائے۔ سب سے بڑا مقصد رمضان مبارک کا فرمایا کہ لوگوں تمہارے دلوں کے